ہیں توبا لمن وجدا فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ استغفار پایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ کی قسم بے شک میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں فی الیوم اکثر من 70 مرہ، ایک دن میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ۔ سوال، محبوب خدا کو توبہ کی ضرورت ہے؟ حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا گناہ والے ہیں؟ وہ تو معصوم عن الخطا ہیں، پھر بھی وہ استغفار کر رہے ہیں، پھر بھی وہ مغفرت کر رہے ہیں۔ 70 کا عدد، 70 کا عدد یہ کثرت کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کیا کرتے ہیں۔ اور ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ جب ہماری زندگی، ہمارا ہر قدم، ہمارا ہر لمحہ، ہماری روایات، ہماری ثقافت، ہماری سماجی زندگی، ہمارا معاشرتی اٹھنا بیٹھنا گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے۔ ہم آنکھ اٹھاتے ہیں تو وہ بھی گناہ والی، قدم بڑھاتے ہیں تو وہ بھی گناہ والا، کسی پر ناحق ہاتھ اٹھاتے ہیں وہ بھی گناہ والا، تو پھر ہمارے لیے تو استغفار اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے تو فرمایا گیا توبہ، خوشخبری ہے اس بندے کے لیے جس کے نامہ اعمال میں استغفار کثرت سے پایا جاتا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب۔ نبی محترم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لازم الاستغفار جعل اللہ، جو اپنے لیے مغفرت کو، یہ مغفرت کیا ہے؟ اللہ سے تعلق بنانے کا ایک ذریعہ ہے۔ آپ کہیں پر نوکری کرتے ہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، آپ اپنے افسر تھے، منہ نہیں موڑ لیتے، آپ اپنے افسر سے پہلو تہی اختیار نہیں کرتے، آپ اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، وہ مان جائے تو آپ خوش ہوتے ہیں اور آپ اپنی اس نوکری کے سلسلے کو آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستو، وہ رب جس کے ہم بندے ہیں، وہ رب جو ہمارا آقا ہے، ہم اس کے غلام ہیں، ہم سے ایک مرتبہ نہیں 20 مرتبہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ کیا ہمیں اپنے رب سے منہ بنا لینا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے رب سے روٹھ جانا چاہیے؟ کیا ہمیں اپنے رب سے پہلو تہی اختیار کرنی چاہیے؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ سے تعلق اور اللہ سے جوڑ اور رجوع اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو مغفرت کے ساتھ اور گڑ گڑا کر ہاتھ پھیلا کر منا لیں، اے اللہ بشر ہیں، انسان ہیں، غلطی ہو گئی۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلو بنی آدم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون، سارے انسان گناہوں کے، غلطیوں کے پتلے ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بہترین وہ ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کر لیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ من لازم الاستغفار جعل اللہ من کل ہم فرجا، جو کوئی اپنے لیے مغفرت کے کلمے کو، استغفار کی تسبیح کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، وہ اللہ کے سامنے ہمیشہ اپنی عاجزی کا اور مغفرت کا اللہ کے سامنے اظہار کرتا رہتا ہے، اللہ رب العزت ہر مشقت سے اس کو کشادگی عطا فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد ہوا وَمِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، جہاں کہیں بھی پھنسا ہو، جہاں کہیں پر بھی پھنسا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اس کو وہاں سے بھی رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کا گمان بھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس نے کہا حضرت میں کسان ہوں، بارش نہیں ہو رہی، قحط کا زمانہ ہے، فصل کو پروان چڑھانے کے لیے پانی نہیں ہے، میرے لیے دعا کیجئے۔ انہوں نے کہا مجھے کوئی وظیفہ بتائیے، کہا استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد دوسرا بندہ آیا، میرے حالات ذرا تنگ ہیں، یہ کھانے پینے کی ضرورتیں
ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں، کہا استغفار کرو۔ کچھ دیر بعد تیسرا بندہ آیا، میرے ہاں اولاد نہیں ہوتی، شادی شدہ ہوں، کچھ عمل بتائیے، کہا استغفار کرو۔ پاس ایک بندہ بیٹھا تھا جو ان تینوں آنے والوں کی گفتگو کا گواہ تھا، کہا حضرت پہلا آیا اس کا مسئلہ مختلف تھا، دوسرا آیا اس کا مسئلہ پہلے سے مختلف تھا، تیسرا آیا تیسرے کا دوسرے سے مختلف تھا، تینوں کا مختلف تھا، آپ نے ہر ایک کو ایک ہی وظیفہ بتایا کہ اللہ سے مغفرت طلب کرو۔ تو فرمایا کیا تم وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھتے جس میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ آسمان سے بارش اترے، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، مغفرت طلب کرو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاں مال اور اولاد کی بہتات ہو، اللہ تمہیں مال سے اور تمہیں اولاد سے نوازے، تو اللہ فرماتے ہیں تم مغفرت کرو۔ اور اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے لیے باغات ہوں، تمہارے لیے کھیتیاں ہوں، تمہاری چلتی بستی نہریں ہوں، تو تمہارے لیے کیا ہے، تم اپنے اوپر استغفار کو اللہ سے جتنا ہو سکتا ہے مغفرت کرو۔ ایک بات، اللہ سے تعلق نیک اعمال کرنے سے بھی بنتا ہے، گناہوں سے بچنے سے بھی بنتا ہے، جس کی طرف آج توجہ نہیں کر رہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ بیماریاں، یہ وبائیں، یہ مصیبتیں، یہ مشقتیں، جہاں پر ہمیں مادی اسباب اختیار کرنے کی ضرورت ہے ضرورت مادی اسباب اختیار کرنے کی، دوسری طرف ہمیں اپنے رب کی طرف رجوع کرنا بھی چاہیے، ہمیں اپنے رب کے ساتھ تعلق بھی بنانا چاہیے، اپنے رب کی ماننی بھی چاہیے۔ ہم آمادہ ہوں بغاوت میں اور پھر کہیں اللہ ہم سے وباؤں کو اٹھا لے، ہم آمادہ ہوں گناہوں پہ اور ہم رب سے امید رکھیں کہ اللہ رب العزت ہم سے مصیبتوں کو اٹھا لیں گے۔